اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق میں اضافے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل اور تسبیحات، اس پر ہم آج بات کریں گے، کیونکہ اکثر جب میں بھی کوئی بھی آپ کو وظیفہ اللہ کے کسی ولی کی طرف سے کسی بزرگ کا کوئی ریفرنس دے کے بات بتاتا تھا تو یہ تجی کہ کہاں لکھا ہے کہاں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے فرمودات دیے، جو احادیث کی شکل میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں، اس کو دیکھ کر ذرا اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں حکم دے دیا کہ ایسا کیا کرو۔ اس میں سب سے پہلے فرائض کی پابندی ہے۔ رزق میں اضافے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ فرائض کی پابندی، اور فرائض میں سب سے اول فرض جو ہے وہ نماز کا ہے۔ تو نماز کی تاکید اور نماز کی پابندی، اگر آپ دیکھیے اللہ سے تعلق آپ کا بندے کا کیا ہے، مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز کا۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، سجدہ نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ، اور یہاں تک حکم ہوا کہ بے نمازی کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ تو اتنی سخت تاکید ہونے کے باوجود ہم اس فرض سے جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ ناقابل قبول ہے، اس کو کسی طرح سے بھی اگنور نہیں کیا سکتا۔ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا سرکار نے یہ فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ استغفار کی کثرت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں ان پر بھی کافی فوکس کیا گیا۔ ماں باپ کی عزت احترام بہت ضروری ہے، ان کی دعائیں لیا کرو، اور جو تمہیں توڑے اس کو جوڑو، مطلب رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، چاہے قصور ان کا بھی ہو تو بھی آپ نے تعلق ختم نہیں کرنا۔ قطع رحمی کرنے والے کا بھی مسئلہ جو ہے رزق کے معاملے میں خراب ہو جاتا ہے۔ پھر سمپل ایک بات یہ کہ بھئی آپ ہر وقت باوضو رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر رزق چاہتے ہو کہ رزق تمہارا بڑھ جائے، ہر وقت باوضو رہا کرو۔ باوضو رہو گے، شیطان قریب نہیں آئے گا، غلط تھاٹس نہیں آئیں گی، نماز کے لیے تیاری رکھو گے، پابندی رکھو گے، اور اس دوران جو بھی تسبیحات کرو گے وضو کی حالت میں ہوں گی۔ تو پاکیزگی ویسے بھی نصف ایمان ہے، تو وضو اختیار کیا کریں، یہ بہت سمپل ہے، کر لیجئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ قرض کے بارے میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا کہ یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک۔ تو قرض اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ سبب بنائیں گے۔ تو وہ کیسے اترے گا؟ جب انکم بڑھے گی تو اترے گا نا۔ تو یہ بھی رزق کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے اس پر بھی ایک عمل وظیفہ بتایا ہوا آپ کو۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دوسری بات، کیونکہ ایسی بہت ساری ترتیب کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ چلتی چلی جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے، درود شریف ریگولر پڑھتا ہے، استغفار ریگولر بیسس پہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے ہاتھ سے اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس کے شر سے محفوظ ہیں، ان کا وہ حقوق العباد کا وہ خیال کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی جو بے حیائی کے کاموں سے ان سے دور رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دس از دا آئیڈیل لائف، جو کہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آپ یہ سوچو کہ وہ دین کے اوپر کتنا پرفیکٹ ہے اور کتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس سے کتنے راضی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی بہت آزمائشیں آتی بھی ہیں، لیکن اس کا توکل اور اس کا ایمان جو ہے، ان عبادات جو عبادت کرتا ہے اس کا ایمان بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، اس کا توکل بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، دین سے جڑا ہوتا ہے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو وہی ہے نا کہ جیسے درخت سے جب تک پتا جڑا رہتا ہے ہرا رہتا ہے، اور جب وہ درخت سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دین سے جڑنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر سب لوگ، جس طرح سے میں بار بار ویڈیوز کے اندر آپ کو نماز اور دوسرے فرائض کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں اور یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور شیطان کی مکر فریبوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ آپ کی طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ سے لوگ جو ہے وہ مطلب خوش ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ تعلق جوڑنے والے بنے، تعلق توڑنے والے نہ بنے۔ یہ سب چیزیں اور پھر یہ تو عمل تھے جو میں نے آپ کو بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے حدیث کے ذریعے کہ یہ سب چیزیں آپ کیا کرو۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا کہ ایک شخص گیا تو
آپ نے یہ تسبیح بتائی تھی، اور یہ اس پر بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز، علماء کرام اور بڑے اسلامک اسکالرز نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح جو ہے فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں، یا فجر اور سنتوں کے درمیان بھی کئی بزرگوں نے بتایا کہ پڑھ لیا کریں، کہ اس تسبیح کے ذریعے تمام مخلوق بشمول فرشتوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ رزق کی تسبیح اس کو کہتے ہیں، یہ پڑھا کریں۔ کئی بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب صبح اور شام بھی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ تو یہ تمام چیزیں آلریڈی موجود ہیں، ریفرنسز کے ساتھ، احادیث میں موجود ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ یہ سب چیزیں میں اس لیے آج ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ وظائف کے چکروں میں اور یہ سارے چینلز اور یہ سب نہیں آنا چاہتا نا، سمپل قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کی لائن کو ڈرا کر لے کہ یہ اس طرح سے میں نے سیدھا چلنا ہے، میں نے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، میں نے صبر سے کام لینا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، میں نے استغفار کرنا ہے، میں نے درود شریف پڑھنا ہے، یہ چیزیں اپنے اندر ڈال لیں اور ہر وقت باوضو رہنا ہے میں نے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جناب بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت ہے، یا ہم جیسے سوکارڈ جیسے آپ لوگ کمنٹس میں جو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں کہ جی بیوقوف لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، تو وہ آپ کو نہیں کرنی پڑیں گی، اور آپ کو سمپلی آپ کی ہر چیز جو ہے خود بخود پرابلمز آپ کے سالو ہوتے رہیں گے۔ اگر کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آئے گی بھی صحیح، تو وہ اتنے شارٹ پیریڈ کے لیے ہوگی کہ وہ اس میں بھی وہی ظاہر ہے کہ جب آپ کی دین کی تعلیمات اچھی ہوں گی تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مشکلیں پریشانیاں ہم نے صرف اپنے اللہ سے ذکر کرنا ہے، ان اللہ کے سامنے ہی بیٹھ کے اس کے حل کے لیے التجا کرنی ہے۔ لوگوں کے سامنے کریں گے تو وہ بڑھیں گی، اگر آپ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے اور وہ اپنے اللہ کے حضور بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ پریشانی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی میں نے یہ آپ کو پہلے گائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ جواب ملے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم بیٹھے ہوئے خود ہی گڑھ لیتے ہیں وظائف اور یہ ساری چیزیں، حالانکہ ان کے بہت اچھے اور تگڑے ریفرنسز ہوتے ہیں، مختلف بزرگان دین کی کتب میں بھی ان کے حوالے ملتے ہیں۔ خیر جناب، اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی تعلیم کردہ ایک عمل جو ہے وہ میں آپ سے آج ڈسکس کر لیتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کا خزینہ ہے یہ الفاظ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2697، اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ 3845 نمبر اس کا ریفرنس نمبر ہے حدیث کا۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ بولا جب میں اپنے رب سے مانگوں تو کیسے مانگوں، کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مانگا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ تو یہ دعا ہے، اور اس طرح سے اگر آپ یہ دعا مانگیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو حدیث کا ریفرنس بھی آ گیا۔ ابھی اسی دعا کو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم دعا مانگنے سے پہلے 3 بار تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیں کہ یہ سب اعمال جو میں نے بتائے کرنے کے بعد آپ کے رزق میں اضافہ کیسے نہیں ہوتا۔ ضرور ہوگا، یقین اپنا کامل رکھیں، اللہ ہی تقدیریں بدلنے والا ہے، اور کوئی نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے سوائے دعا کے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اور اگر آپ واٹس ایپ پر آ کر کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ عصر کی نماز کے بعد پاکستان میں جب ٹائم ہوتا ہے 10 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے ممالک کی جو میرے دوست ہیں وہ UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے، جرمنی، فرانس، اسپین سے، ناروے سے، یہ لوگ اگر میسج کر کے پہلے کال کا ٹائم لے لیں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو بہتر اچھا لگا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔